کیسر بھائی، حالیہ دنوں میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب پر جو 295C کا معاملہ چل رہا ہے، اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ پاکستان کے جو سیکولرز ہیں، جن کو پیار سے آپ لوارث بھی کہتے ہیں، یہ ان ہوں، کی بڑی ٹریمنڈس سپورٹ نظر آ رہی ہے. ہوں۔ عوامی رد عمل بھی ہے اور ایک کامن آبزرویشن بھی ہے کہ اس کے پیچھے سیکولر جتھا کھڑا نظر آ رہا ہے. جی جی بالکل، اس بس کے ویری ٹرو. اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں تو بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنا بھی رینڈ کارپوریشن ٹائپ لوگ ہیں، یہ ان کا ویسٹڈ انٹرسٹ اس پہ نہیں ہے کہ پاکستان میں لوگ ریلیجن کو میننگ فل طریقے سے سیکھیں یا کوئی ایسی بات ہو. وہ ایک پروجیکٹ ہے پورا جس کے لیے لوگ چاہیے ہوتے ہیں، اور وہ ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے. دیکھیں، کسی یہ اب انجینئر صاحب کو ریلیجس اسکالر کہتے ہیں، تو میں اسی اسکالرشپ کے اندر سے ہی میں ایگزامپلس دینا چاہوں گا. کسی آدمی کا قتل ہو جانا، اس کی شہادت ہو جانا بہت بڑی بات ہوتی ہے بنسبت کسی FIR کے. اسی سال 2025 میں چین ہے ایسے علماء کی جن کی شہادت ہوئی ہے. کبھی سیکولرز کے منہ سے آپ تعزیت کا ایک جملہ تک نہیں سنیں گے. اس کے اپوزٹ بات کریں گے، نہیں یہ تو آپ لوگوں کا کیا وہ سسٹم تھا. اس طرح کی باتیں آپ سن لیں گے، کوئی ایمپتھی آپ کو نظر نہیں آئے گی. لیکن آپ کی نظریے کے مطابق ایک آدمی جو ریلیجس اسکالر ہے، اس کے سارے ساتھ آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہ آپ کا اپنا آدمی ہے، ان کو آپ اپنا نہیں سمجھتے ہیں. اب میں کہتا ہوں کہ یہ آپ کا اپنا آدمی ہے، تو یہ بات میں ہوا میں نہیں کہہ رہا. جب آپ خود ویڈیوز میں آ کے کہیں کہ جو کام ہم نہیں کر سکے وہ انجینئر نے کر دیا ہے. آپ کی ہر ویڈیو پہ اگر انجینئر محمد علی مرزا کامنٹ کرتے ہیں، کیا کمال بندہ ہے یار وہ. اٹ کمز ایز اے سرپرائز جب بھی آتا ہے. بٹ بیکاز دیکھیں، آپ اور میں اگر بات کریں نا، میں اگر اسلامک ریفرنس سے بھی اکثر کروں، لوگ اسی بات پہ ڈسکس کر دیتے ہیں کہ میں اس طرح لکھتا ہوں. انجینئر محمد علی مرزا لکس لائک دیٹ، از ان جیل، از ان دا سینٹر آف دیٹ، اور وہ بات کرتے ہیں ہمیشہ ریفرنس سے. تو وہ جو ایکسپوز کر رہا ہے نا، آپ اور میں نہ کر سکتے نہ کیپیبل ہیں. ایگزیکٹلی. اس سے بڑا آپ کو پھر کوئی ثبوت نہیں چاہیے ہوتا، نہیں چاہیے ہوگا کہ در حقیقت یہ ایک پروجیکٹ ہے. اس میں انویسٹمنٹ بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اینڈ بائی انویسٹمنٹ آئی ڈونٹ مین کہ کوئی فائنینشیل انویسٹمنٹ ہے، اس میں ٹائم کی بھی انویسٹمنٹ ہوتی ہے نا، ایفرٹ کی بھی ہوتی ہے، وہ بھی آپ انویسٹ کرتے ہیں. کہ ایک ایسا آدمی آپ نے لا کے کھڑا کر دیا ہے جو اندر سے انہی سیکولر نظریات کو سپورٹ کر رہا ہو. یعنی جس آدمی کی سیکولرزم کی وجہ سے سارے نظریات چینج ہو جاتے ہوں، سارے نظریات چینج ہو جاتے ہوں. جو آدمی اپنی ویڈیو میں یہ کہہ رہا ہو کہ عورت کو آپ دیکھ نہیں سکتے، لیکن وہ عورت اگر سیکولر ہو تو اس کو آپ اس کا چینل آپ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ری شیئر کر دے، اس کا جو کانٹینٹ ہے اپنے چینل پہ. اب بھلے بندہ یہ کہے کہ دیکھیں جناب، میں یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ شاید کوئی آدمی ان کے دفاع میں آ کے کہے کہ ممکن ہے کہ کسی سیکولر خاتون کو انہوں نے چہرہ نہ دیکھا ہو، صرف آواز سنی ہو، وہ بھی آپ کے اپنے اسٹینڈرڈ کے خلاف ہے کہ ایسی تو آپ آواز بھی نہیں سن سکتے. لیکن چلے ایک منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ چلے آپ نے بڑے اچھے آدمی، آپ نے چہرہ نہیں دیکھا، آپ نے آواز سن لی. لیکن جب آپ اپنے 3 ملین کے چینل پہ اس کو پھیلا رہے ہیں تو سارے چہرہ دیکھ رہے ہیں. لیکن دا فیکٹ کہ وہ سیکولر نظریات کو پروموٹ کر رہی ہیں، تو پھر اسلام میٹر نہیں کرتا آپ کے لیے، بالکل بھی نہیں کرے گا. قائد اعظم کے بارے میں جھوٹ بول دینا کہ وہ سیکولر پاکستان بنا رہے تھے، وہ پوڈ کاسٹ میں جا کے انہوں نے جو باتیں کی، بعد میں بیک ٹریک کرنے کے بعد پھر نتیجہ وہی نکال لیا. اسلام کو رینڈ کارپوریشن کی بھرپور کوشش ہے کہ اسلام کو کوئی اسپیشل اسٹیٹس نہ دیا جائے، بس ٹھیک ہے، ایک نارمل چیز کے طور پہ دیکھا جائے کہ دنیا میں اور بھی تو مذاہب ہیں، یہ بھی ہیں. اور انجینئر صاحب اپنی پوڈ کاسٹ میں کہیں کہ دیکھیں اصل چیز تو دینیات ہے، اسلام تو ایک بس چھوٹی سی چیز ہے. اور مودودی صاحب کے حوالے سے کہتے دیکھیں انہوں نے جو کتاب لکھی تھی وہ دینیات تھی. اب ہر آدمی نے تو کتاب نہیں پڑھنی، جنہوں نے پڑھی ہے اس کو پتہ ہے کہ وہ دینیات سے مراد اسلامیات ہی لے رہے تھے، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ جب ریلیجن کی بات کریں تو اسلام ہی دین ہے، کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے. لیکن انہوں نے صاف جھوٹ بول دیا کہ نہیں، مودودی صاحب نے بھی تو کہا ہے نا کہ دینیات اور ہے اسلامیات. مطلب ایک آدمی جب اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہو تو وہ اصل میں سیکولر نظریات، سیکولر چیزوں کو پروموٹ کر رہا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اعزاز سید صاحب کی بات بندہ شاید نہ سنے، میں کیونکہ انہوں نے اس پہ پروگرام کیا اس لیے میں ان کا نام لے کے بات کر رہا ہوں. فیصل بڑائی صاحب بڑے غصے میں آج کل، میں ان کا نام لے رہا ہوں اس لیے کہ ممکن ہے کہ وہ جب کوئی ایسی بات کرے تو لوگ نہ سنیں. لیکن ایک آدمی جب اس نے پگڑی پہنی ہوئی ہے، داڑھی اس نے رکھی ہوئی ہے، جگہ جگہ وہ درود شریف پڑھ رہا ہے، اسلام سے عقیدت کا اظہار کر رہا ہے، اور لوگوں کی توجہ اپنی طرف کر کے اس کے بعد ان کو ایگزیکٹلی وہی ٹیکا لگا رہا ہے سیکولرزم کا، تو جب اس پہ مشکل ٹائم آئے گا تو سیکولر ہی بچانے آئیں گے نا اس کو. اٹس جسٹ اے ویری کامن سینسیکل تھنگ. لیکن ایک پاسبلٹی یہ بھی تو ہے نا کہ انجینئر صاحب، میں جسے کہہ سکتے ہیں نا کہ گڈ ول میں ایک بات کہنا چاہوں کہ انجینئر صاحب خود یہ نظریات پروان نہ چڑھانا چاہتے ہوں، لیکن سیکولرز کو ان میں نظر آ رہا ہو کہ یہ انہی چیزوں کی ترجمانی انٹینشنلی ان انٹینشنلی کر رہے ہیں. اور ایسے وقت پہ کہ جب ہمارا دینی طبقہ انجینئر صاحب کے خلاف ظاہر نظر آ رہا ہے اس معاملے پر، تو سیکولرز کو ایک راہ مل رہی ہو کہ اگر ہم اس ٹائم انجینئر صاحب کو سپورٹ کریں گے تو ان ریٹرن پھر ہمیں بھی شاید
بینیفٹ مل جائے تو ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے. دیکھیں جو پبلک فگرز ہیں یا ان کی پبلک میں کہی ہوئی باتیں ہیں وہ انٹینشنلٹی میٹر نہیں کرتی. آپ انفر کر سکتے ہیں ان کی باتوں سے، لیکن اصول یہ ہے کہ جو حکم ہے وہ ظاہر پہ لگتا ہے. اب انجینئر صاحب کو ساری باتیں پتہ تو ہیں، یہ تو ان کو کلیئر ہے کہ مثال کے طور پہ جو سوشلزم ہے اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے. کچھ اوور لیپ کسی جگہ پہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہہ دینا کہ یہ جو سوشلسٹ نظریات ہیں وہی ہیں جو اسلام کے ہیں، جو نبی علیہ السلام کے ہیں، اور اس طرح کی باتیں کئی دفعہ میں ریپیٹ کر چکا ہوں. تو کوئی آدمی جا کے انہیں بتایا کہ جناب یہ غلط بات ہے کہ سوشلسٹس ایکٹیولی پاکستان میں الحاد کو پھیلا رہے ہیں، اینڈ وی ہیو پلینٹی آف ایویڈنس آف دیٹ. میں نے اپنے یوٹیوب پہ پورا شیئر کیا ہوا ہے. آپ پھر بھی ان کے لیے نرم گوشہ پیش کر رہے ہوں تو اس سے یہ ہوگا کہ لوگ آپ کی انٹینشن کو انفر کریں گے، لیکن آپ انٹینشن پہ نہ بھی جائیں تو پھر بھی آپ غلط کام تو کر رہے ہیں، اور آپ کو بتا بھی دیا گیا، اس کے بعد بھی آپ وہی کام کر رہے ہیں. تو سیکولرز اس معاملے میں کیوں ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کو آپ اس طرح سے سمجھ لیں کہ کیا آپ ایک منٹ کے لیے یہ بات قبول کرنے کو تیار ہیں کہ سیکولرز انجینئر صاحب کے ساتھ اس لیے کھڑے ہیں کہ وہ توحید بڑی اچھی بیان کرتے ہیں. like would any person with sane mind would accept that. وہ اس لیے انجینئر صاحب کو پسند کرتے ہیں کہ وہ سیکولر کوز کو پروگریس کرنے میں بڑے اہم انسان ہیں، کیونکہ وہ اندر کے آدمی ہیں. he's positioned in a far better way کہ وہ ریزلٹس کو اس طرح سے اچیو کریں. اور ابھی آپ دیکھیں اس پہ میں سیپریٹ ایک علماء کا ویو اکٹھا کر کے میں پیش کروں گا. ابھی آپ سوشل میڈیا پہ جو کامنٹری ہو رہی ہے اس پہ آپ دیکھیں، کیا لوگ یہ نہیں کہہ رہے کہ یار قرآن تو واقعی کہتا ہے نا گستاخ عورت سے شادی کر لو، یا لوگ یہ کہتے ہیں نہیں قرآن یہ تو نہیں کہتا، یا انجینئر نے تو نہیں کہا کہ گستاخ عورت سے، وہ کہتا ہے کہ وہ عیسائی عورت جو یہ ویو رکھتی ہے وہ شادی کر سکتی ہے. تو سیکولرز یہی تو چاہتے ہیں کہ گستاخی کو آپ مسئلہ نہ سمجھیں، 295C وغیرہ جتنی باتیں ہیں اس کو آپ ختم کریں. اب انجینئر پہ اور یہ میں ایک چیز سمجھیں بڑی جو باریک واردات ہے کہ 295C ہی کیوں کوئی سیکولر 295A کی بات نہیں کرتا. ایک موقع ملا ہے 295C کو ڈیمین کرنے کا. کوئی انٹلیکچوئل آرگومنٹ نہیں ہے، کوئی لیگل آرگومنٹ نہیں ہے. ایک ہی چیز ہے یار، جو آدمی جگہ جگہ درود شریف پڑھتا ہے وہ ایسا ہو سکتا ہے. میں کمپیریزن نہیں کر رہا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا نہیں پڑھتا تھا. اینڈ دس از اگین ناٹ مائی پوائنٹ کہ اس پہ 295C لگنی چاہیے، ضرور لگنی چاہیے. میں اس پہ میں خاموش ہوں کہ وہ ایک لیگل معاملہ ہے، وہ وہاں پہ رہے. لیکن میں آپ کو ان لوگوں کا رویہ دکھا رہا ہوں کہ جو 295 اس کو ایک اپرچونٹی کے طور پہ استعمال کر کے اعتراضات کیسے لے کے آ رہے ہیں. اصل چیز کیا ہے، ان کا کیا جاتا ہے ایسے کہ انجینئر صاحب ساری زندگی کے لیے توبہ کر لیں، ساری زندگی کے لیے. اور میں آپ کو میں لکھ کے دیتا ہوں، میری دعا ہے کہ بہرحال ایک مسلمان بھائی ہے، ان سے درخواست ہے میرے لیے دعا کریں. انجینئر صاحب کی بات کر رہا ہوں، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہدایت پہ نہیں ہے، اللہ عز و جل ان کو ہدایت دے. کل ان کو یہ چیز کھل جاتی ہے کہ واقعی بھائی میرے اتنے سننے والے ہیں، میں ان کو ان کے عقائد پہ بات کروں، میں ان کو لے کے آؤں اس طرف کہ بھئی آپ لوگ مسلمان ہو، تمہاری ایک ڈیوٹی ہے جو ریلیجن ہے اس کو انسٹال کرنے کی، اسٹیبلش کرنے کی. سائنس پڑھو، میتھس پڑھو، فلسفی پڑھو، اچھے مسلمان پروڈیوس کریں جو کہ اپنے سسٹم کے اندر، یعنی کہ ریلیجس سسٹم کے اندر گراؤنڈڈ ہوں. انجینئر صاحب کل یہ باتیں کرنا شروع کر دیں، یہ سیکولرز پرسوں بھی نہیں کل ہی ان کو چھوڑ کے سائڈ پہ ہو جائیں گے. تہمتیں لگا رہے ہوں گے، ڈھونڈ رہے ہوں گے ان کو کنٹروورشل کرنے کے لیے. جو انہوں نے متنازع باتیں کہی ہیں وہ جگہ جگہ لگا رہے ہوں گے کہ کہیں اس کی یہ بات مسلمانوں میں نہ آ جائے. میرے ساتھ بھی ایسا ہی کرتے ہیں نا، میں بھی کسی کو تو نہیں کہتا کہ آپ، میں بھی کیا کہتا ہوں یار سائنس پڑھو، دوبارہ جو عصری علوم ہے ان میں آگے جاؤ کہ اس وقت امت کو ضرورت ہے ان چیزوں کی. تو ڈھونڈ پہ مجھ پہ الزام لگاتے ہیں. دا مانسٹر دے آر لوکنگ فار دے ڈونٹ فائنڈ سو دے کریٹ ون. یہ انجینئر صاحب کو بھی مانسٹر بنا دیں گے. اس لیے انجینئر معاملہ مسئلہ نہیں ہے ان کے لیے. مسئلہ یہ ہے کہ انجینئر صاحب جو کوز پروڈیوس کر رہے ہیں وہ ان کو سوٹ کرتا ہے، وہ ان کے ساتھ ہیں. That's the only thing. کل انجینئر صاحب طائب ہو جائیں چیزوں سے، پرسوں ہی ان کے ساتھ نہیں ہوں گے. اگین پرسوں از ٹو فار، کل ہی ان کے ساتھ نہیں ہوں گے. میری سماعتوں سے ایک بات گزری تھی کہ سیکولرز بھی اس چیز کے پیچھے ہیں کہ انجینئر صاحب کے اوپر 295C لگی ہے، یعنی ان کی کہیں نہ کہیں انوالومنٹ ہے. یہ میں نے بھی سنا یہ ہیں باتیں، لیکن آئی تھنک سیریس معاملات میں جو کنسپریسی تھیریز ہیں ان کو انٹرٹین نہیں کرنا چاہیے. ویسے اگر ہم جنرلی اس بات کو دیکھنا چاہیں تو کیا پرسپیکٹیو یہ ہو سکتا ہے کہ زبردستی لگوائی گئی ہے تاکہ اگر ان دا کیس انجینئر صاحب باہر آتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، یہ انفاؤنڈیڈ باتیں ہیں نا، چونکہ یہ اسپیکولیشن ہے اور سنجیدگی یہ ریکوائر کرتی ہے کہ جو اس طرح کی اسپیکولیشنز ہیں ان پہ ٹائم نہ ضائع کیا جائے. بہتر بات ہے کہ آئیڈیلی اس وقت اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ what would be the بیسٹ آؤٹ کم اس کا جو ہو سکتا ہے،
بیسٹ آؤٹ کم اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ فقہ میں دیکھا جائے کہ کہاں پہ گنجائش بنتی ہے معافی کی، اینڈ آئی ایم ویری شیور کہ اگر اس کو تفصیل سے دیکھیں، اگر ہم بہت بڑے بڑے علماء ہیں وہ، اور میں اس پہ 295C اسپیسیفکلی میں بات نہیں کر رہا، میں اوور آل جو کیس ہے اس پہ کہ غلط چیز ہوئی ہے تو اسلام تو بیسکلی انسانی زندگی کی پروٹیکشن کے لیے ایک الاسٹک اس کا رویہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپینڈ کرتا ہے ٹو فائنڈ دا ریزنز کہ کس طرح سے ہم ڈیمیج نہ ہو کوئی، جہاں پہ ایبسلوٹ انیویٹیبل ایک چیز رہ جاتی ہے تو وہ ایک اور چیز ہے۔ تو انجینئر صاحب بھی آ کے کہیں کہ لک آئی واز رانگ، اسلام میں گستاخی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، گستاخ عورت سے آپ شادی نہیں کر سکتے ہیں۔ باقی جو میں نے باتیں کہی ہیں میری غلط فہمی ہے، اور یہ غلط فہمی اس بیس پہ بھی انسان کو مان لینی چاہیے کہ اگر ایک کوئی گروپ ہے وہ آپ کے نزدیک یہ ویو رکھتا ہی ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو پھر آپ اس کو بار بار رپیٹ کریں، اور اگر وہ ایک دفعہ کہہ دیں ہمارا یہ ویو نہیں ہے، تو پھر اگر آپ کہتے ہیں یہ ہے تو یہ غلط بات ہے نا۔ یہ کیوں آپ بار بار وہ الفاظ کہنا چاہیں گے؟ کیوں بار بار آپ کہیں گے کہ نہیں ہمارے نبی کی گستاخی ہوتی ہی ہوتی ہے؟ تو انسان کے ماں باپ کے بارے میں اگر کوئی بندہ بعد میں کہے کہ نہیں یار یہ بات میں نے، اگر آپ سمجھتے ہیں اس نے کہی ہے اور وہ کہے میں نے نہیں کہی، تو آپ بازار میں تو جا کے اس کا شور نہیں بجاتے کہ دیکھو میری ماں کو اس نے کیا کہا، دیکھو میرے باپ کو اس نے کیا کہا۔ تو نبی تو ماں باپ سے بہت بلند ہوتا ہے۔ اس لیے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو آئیڈیل آؤٹ کم ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ یار میں انسان ہوں، ہم سب سے غلطی ہو سکتی ہے، دیر از ایوری پاسبلٹی کہ بحیثیت انسان میں نے بہت غلط باتیں کہی ہوں، کیمرے پہ کہی ہوں، قابل اعتراض قابل گرفت باتیں کہی ہوں۔ ہم انسانوں کی ایک لمیٹیشن ہے، ہم سے ہو جاتا ہے، اس پہ اکڑ جانا یہ ابلیس کا رویہ ہے، اس پہ سرنگو کر کے رجوع کرنا اللہ تعالیٰ کی یہ ریکوائرمنٹ ہے۔ تو میرے لیے تو آئیڈیل ہے یہ سارا ہو جائے۔ بہرحال وہ جو سیکولرز والی ہم وہ بات کر رہے تھے اس میں تو بڑی کلیئر بات ہے، کبھی کسی آپ کو یہ نہیں دیکھیں گے کسی عالم دین کے ساتھ۔ ہیئر از دی ایکسیپشن، ناٹ دیٹ کہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ عالم دین ہیں، پر ان کے لیے تو وہ ہیں۔